وما انزل من قبلک، اور وہ کتابیں اور وہی جو اتاری گئی آپ سے پہلے ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا کہ وما انزل من بعدک، لیکن اس قسم کی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ نبوت پا محمد باند تمام شو، او نشت پسل محمد انبیاء۔ مولانا انور شاہ فرماتے ہیں ادراک بختم است کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کی در دور آخری، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ متواتر حدیث ہے، متوارث و متواتر۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری جاتی ہیں آپ کو، اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت اور حدیث بھی خدا کی طرف سے ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی جو اب سے پہلے اتاری گئی، ہمارے پیغمبر سے پہلے جو انبیاء آئے، جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحائف دیے گئے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح کہ وہ نبی، ان کی وحی، ان کی کتاب، ان کا زمانہ رشد و ہدایت برحق، اس کو اجمالی کہتے ہیں۔ ایمان ان پر لانا ہے لیکن عمل یہاں کرنا ہے۔ دا سلور وارنا مذہبا سر یودی، او ما او تاپک پیدا کرو اختلاف۔ موسیٰ علیہ السلام اور توریت برحق، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل برحق، داؤد علیہ السلام اور زبور برحق، اور پیغمبروں کے صحائف برحق، لیکن عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ ان کی تصدیق کافی ہے، جس طرح عمل فقہ حنفی پر ہوگا، لیکن امام شافعی مجتہد برحق، امام مالک امام زمانہ برحق، امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ برحق۔ اور یہی تصدیق اور یہی تیقن کافی ہے سب کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اخیر میں ایمان بالآخرت۔ اور ابھی تک ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں سے مانگنے والے، ان کی نیاز دینے والے، ان سے حاجات طلب کرنے والے، وہاں جا کے سجدے کرنے والے، انہیں پھر بھی کسی درجے میں مسلمان مانتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں کفر تحقیقی، کفر تحقیقی۔ ایک کفر قطعی ہے، کفر قطعی من شک فی کفرہم وعذابہم فقط کفر، جو شک بھی کرے ان کے کافر ہونے میں اور عذاب میں، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن غلات مبتدعہ، غلات غیر مقلدہ اور تبرعی روافض اثنا عشری علی التحقیق، یہ بھی کفار ہے علی التحقیق۔ لیکن ان فرقوں کے ایمان اور کفر میں چونکہ اہل حق علماء کو بھی کلام ہے، اس لیے یہ قطعی کافر نہیں ہے، تحقیقی کافر ہے۔ جو جانے وہ کہے، جو نہ جانے وہ نہ کہے۔ والحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ۔ کفرہ، کفرہ کے معنی غفرہ، ڈھانکنا۔ کافر کو کافر اس لیے کہ خدا کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، خدا کی نعمت وجود، صفات، دین، اس کو پر پردہ ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، کافر۔ منکر کے معنی میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اشارہ ہے کہ یہ بیان کفار قطعیہ یقینیہ کے لیے۔ ان الذین کفروا،
جن لوگوں کے کفر میں شک شبہ ہی نہیں ہے. سواء علیہم، برابر ہے ایسوں کے بارے میں. انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. یہ حضرت کو تسلی دی ہے کہ حضرت ایک آپ کی تبلیغ ہے وہ جاری رہے، ایک ان کا صدر جانا ہے وہ مشکل ہے. تو اشارہ ہے کہ تبلیغ ہمیشہ رہے، اور فائدہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، بشکل ظہور اسلام کے، بشکل ظہور اجر و ثواب و قطعی و یقینی ہے. تمام اشکال رفع ہو گیا. یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، مہر جباریت. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان کے دل ہی مہر زدہ ہو گئے تو سوچیں گے کیسے؟ جب ان کے کان ہی سن ہو گئے تو سنیں گے کیسے؟ جب ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئی تو دیکھیں گے کیسے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آگے چل کر فرمایا. 5 آیتوں میں اوصاف خمسہ مومنین اور 2 آیتوں میں ذم کافرین. تو ایک پورے رکوع کے اندر اب ذم ہے منافقین کا. ایک فرقے نے بالکل تسلیم کیا، اعلیٰ درجے کے ہدایت یافتہ و کامیاب ہوئے. ایک فرقے نے بالکل نہ مانا، ہمیشہ کے لیے عذاب کے مستحق ہو گئے. لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ با مسلمان اللہ اللہ و بابا رحمن رام رام. اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے نا نیوٹرل ہے، اور وہ بس سب کے ہاں چلتا ہے. عیسائیوں کے ساتھ عیسائی ہے، گوتھڑوں کے ساتھ گوتھڑا ہے، جو بھی ہو صورت حیولہ ہے. آئی سمجھ، یہ ہر جگہ فٹ ہو سکتا ہے. انہا تتحیز بحیاز مختلفہ، صدرہ میں لکھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من بعض ایسے ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. ایسے ہی کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان کہنے کا نام نہیں، دل سے ماننے کا نام ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مومن تھے اور یا کافر تھے. لیکن مدینہ پہنچ کے مسلمانوں کو عزت و جاہ اللہ نے نصیب فرمایا. تو کچھ فوائد ظاہری کے لیے اور حقیقت میں انکار، وہ منافقین پیدا ہو گئے. قرآن پاک میں ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. کافر، منکر، منافق، اظہر الاسلام وابطن الکفر، اسلام ظاہر کیا اور اندر سے کفر ہے، یہ منافق ہے. اور آیقنہ و افسدہ، یقین کے باوجود خلاف کرتا ہے، فاسق. فاسق دو رہ گئے، ملحد اور زدیق. ملحد اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو اسلام کے ذریعے شکست دے. توبہ توبہ. جیسے پرویز، حدیثوں کی ضرورت نہیں، حدیثوں کی ضرورت نہیں، بعد میں لکھی گئی، بعد میں جمع کی گئی، عجمی سازش، عجمی سازش، بخاری مسلم ترمذی عجمی سازش. یہ بلا وجہ پراپیگنڈے، زہریلے، فضول. اور ملحد غلام احمد قادیانی، ضرورت ہے انگریزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے، ضرورت نہیں ہے موجودہ جہاد کرنے کی. انگریز اس وقت خدا کی رحمت ہے، ان کی حکومت ہمارے محسن ہے. اس طرح ہم تبلیغ اسلام کرتے ہیں اور انگریزوں کی خوشنودی کے لیے قرآن کی آیات و حدیث کا سر قلم کر رہے تھے. اسلام کو اسلام سے ہی شکست دے رہے تھے.
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، یہ ہے ملحد کا بیان. وذر الذین یلحدون فی آیاتنا، اور زندیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کے لیے بڑے احکام کا انکار کرے. توبہ توبہ، اپنے نفس کے لیے مل گیا ٹھیک ہے پی لے شراب، تو حرام ہے. موقع مل گیا بدفعلی کر دی، بدکاری کر لی، یہ تو اکبر الکبائر ہے. اتنا آسانی سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ زندیق ہے، اس کے دل میں شرعی جرائم کی قباحت پوری نہیں ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. تفصیل کے لیے علماء عربی کے ماہرین امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، اور اردو دان طبقہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر ضرور مطالعہ فرمائے. اس کتاب کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے. مجھے بھی بعض انواع میں اشکال تھا، مولانا مفتی محمد شفیع کی کتاب سے وہ اشکال رفع ہو گیا.